بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے قائل اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو وہ اس دن بے حیائی کا کام نہ کرے، نہ ہی شور و شغب کرے۔ اگر کوئی شخص اسے برا بھلا کہے، کوئی شخص گالم گلوچ کرے، تو اس سے لڑنے کے بجائے اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ ترکی بترکی جواب دینے کے بجائے گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے اتنا سا جملہ کہہ کر بات کو مختصر کر کر ختم کر دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو خوشیاں ہیں، دو مواقع ایسے ہیں کہ جس میں وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک افطار کے وقت اپنی افطاری پر خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ افطاری کے وقت جو خوشی ہوتی ہے یہ کم خوشی ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ حدیث اور اس کا ترجمہ تھا، اس سے متعلق چند ابتدائی اور ضروری باتیں ذکر کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ رہے کہ اگر ہم اس رمضان المبارک کی ساعتوں سے، رمضان المبارک کے لمحات سے، اس کے اوقات سے، اس کے شب و روز سے اگر ہم صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند کام ابتدائی طور پر کرنے ضروری ہے۔ نمبر 1، میں نے یہ ساری باتیں عرض کی، یہ ساری باتیں مشروط اور مربوط ہیں اس جملے سے کہ اگر ہم اس مہینے سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں تو، نہیں تو زندگی میں بے شمار رمضان آئے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا۔ مسئلہ رمضان کو گزارنا نہیں ہے، مسئلہ اس رمضان کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتارنا نہیں ہے، بلکہ اس رمضان کی جو حقیقت ہے اس کا ادراک کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو چند بنیادی کام کرنے ضروری ہیں۔
اس کے بغیر اس رمضان کے انوارات، اس رمضان کے برکات وہ حاصل نہیں ہو سکے گے۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پورے صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، بغیر کسی جبر اور اکراہ کے، خوشی خوشی سے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ نماز پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ جی اس سے بڑا کوئی اور موقع نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی یہ پچھلا پورا سال اور اس سے پچھلا سال رمضان جو ہمارا گزرا، شاید زندگی میں ایسا رمضان نہ گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رونقیں ہماری مسجدوں کی اللہ تعالیٰ نے بحال فرما دی۔ کتنے بیچارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کرونا کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں سلامتی اور عافیت عطا فرمائی کہ ہم آج موجود ہیں الحمدللہ۔ ناموافق حالات پیش آتے رہے، کوئی بیچارہ کسی پریشانی میں رہا، کوئی کسی پریشانی میں رہا۔ کتنے لوگ بیچارے رمضان کی آرزو کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، اور نہ یہ ہمارے اختیار میں تھا، ہمارے بھی اختیار میں نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے جو عطا فرمایا ہے، تو یوں سمجھ لیں اور بالکل ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نوازنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو ذرا سا سمجھنا ہے۔ تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ دعا جو ہے وہ رسمی طور پر نہ ہو، وہ جیسے بٹن دبایا مشین چل پڑی، بس یہ نہیں، خوب دل لگا کر سوچ کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اس رمضان کے مہینے میں کوئی عمل ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جائے، کوئی کام ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں بددعا فرمائی کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس سے زیادہ بدبخت اور شقی اور بد نصیب کوئی اور نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو رو کر اہتمام سے الہاوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ مہینہ ہماری مغفرت کا ذریعہ اس مہینے کو بنا دیں، اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیں، جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہمارے لیے خدا کرے کہ ہو جائے، اور جب رمضان ختم ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہنم کا ہمیں آزادی کا پروانہ ہمیں عطا فرما دیں۔ ایک تو کام یہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اس بات کا معاہدہ اور اس بات کا عہد اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں کہ کم از کم اس ایک مہینے میں کوئی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو۔ کوئی ایک نماز، آپ نماز کھڑی ہو جائے اس کے بعد آپ آئیں گے بھاگتے دوڑتے تو بھی جماعت مل جائے گی، لیکن اگر یہ 5-10 منٹ درسا اگر پہلے آ جائیں گے، سنتیں بھی پڑھ لیں گے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر تسبیح بھی پڑھ لیں گے اور تکبیر اولیٰ سے جماعت بھی مل جائے گی، تو یقین جانے اس ایک مہینے نماز کی پابندی کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ پورے سال ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، انشاءاللہ اس سے نہیں کہہ رہے کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ نماز کا پابند ہو گئے پھر کیا کریں گے۔ نہیں، نماز کا پابند اللہ ہمیں بنا دے، نماز کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اس سے زیادہ سعادت اور اس سے زیادہ خوش نصیبی اور خوش بختی کا کیا کہنا۔
کہ آدمی نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے. تو بہرحال دوسری بات میں مختصر بات کر رہا ہوں، آپ بھی نیند میں ہیں، بس مختصر بات کر بات ختم کر رہا ہوں کہ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اس بات کا التزام اور اس بات کا اہتمام کہ ہر نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اس کا سب سے بہترین طریقہ اس تکبیر اولیٰ کو حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیں. گھڑی نہ دیکھیں کہ ابھی جناب 5 منٹ باقی ہے، ابھی 6 منٹ باقی ہے، ابھی 7 منٹ باقی ہے، بھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے. جیسے ہی اذان کی آواز آئے اور آپ کو اندازہ ہو کہ اذان ہو چکی ہے، فوراً وضو کر نماز کی تیاری شروع کریں اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں. سنتیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، گپ شپ نہ کریں، دعا کر لیں، جماعت سے نماز پڑھ لیں. کتنی بات ہو گئی؟ کتنی بات ہو گئی؟ نہیں پتہ چلا. 2 باتیں ہو گئی. ایک تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا کہ ہر نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. 5 نمازوں کے بعد عام طور پر دعا مانگتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو روزانہ تلاوت نہ کرتا ہو. روزانہ تلاوت ہوتی ہے. اس مہینے میں جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے علاوہ جو عام دنوں میں ہم اپنی عبادات انجام دیتے تھے، اس کی جو مقدار تھی اس رمضان کے مہینے میں اس کی مقدار میں اضافہ کر لیں. مقدار میں اضافہ کر لیں. مطلب قرآن کریم کی تلاوت اگر پہلے کم کرنے کا معمول تھا تو اس مقدار کو بڑھا دیں. اگر اس مہینے میں بھی اگر ہم نے اپنی عبادت کو نہ بڑھایا تو پھر کون سا مہینہ آئے گا؟ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنا آسان کر دیا ہے، شیاطین کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے. وہ 1 مہینے کے لیے قید بامشقت گزار رہے ہیں. تو عمل کرنا آسان ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا آسان ہے، اچھے اعمال کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے. تو اپنی تمام عبادتوں میں اضافہ کر لیں. دعا پہلے مختصر مانگتے تھے، اب دعا لمبی مانگیں. پہلے بے توجہی سے دعا مانگتے تھے، اب توجہ کے ساتھ دل لگا کر دعا مانگیں. پہلے صرف فرائض کا اہتمام کر رہے تھے، اب فرائض کے ساتھ سنتوں کا اور نوافل کا بھی اہتمام کریں. نوافل میں اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، تہجد بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے. اللہ تعالیٰ موقع دے روزانہ. جب انشاءاللہ اس کا موقع آئے گا تو پھر اس پر بات کریں گے. تو بہرحال جتنی بھی عبادتیں چاہے وہ فرائض کی قبیل سے ہوں، نوافل کی قبیل سے ہوں، اہتمام سے ان کو ادا کریں اور یہ ذہن میں بٹھائیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت کا ہے. پورے 11 مہینے ہم نے اپنے دنیا کے دھندے، کام دھام، سب کاموں کو ہم کرتے رہیں. یہ 1 مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، 1 مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں. تو اس بات کا اہتمام ہو. اسی طریقے سے عبادات کے علاوہ بہت سارے کام ایسے کرنے کے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے انتہا اجر و ثواب انسان کو مل جاتا ہے. کسی غریب کی مدد کریں، روزانہ صدقہ کریں، دل کھول کر لوگوں پر اور غریبوں پر خرچ کریں. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بہرحال یہ سارے کے سارے کام کرنے کے ہیں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی اور آخری بات، ان سارے کے سارے کاموں کے ساتھ ایک چیز سے بچنے کا اگر اہتمام کر لیں، ایک کام سے اگر بچنے کا اہتمام کر لیں تو یقین کریں تراویح سے جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا، روزے سے جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا، تہجد پڑھنے سے جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا. جتنی عبادات ہیں ان تمام کی تمام عبادتوں کا جو نچوڑ اور مغز اور خلاصہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان متقی ہو جائے، انسان پرہیزگار ہو جائے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، گناہ کو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. تمام عبادتوں کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے حاصل ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کر لیں کہ اس مہینے ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے.
اب میں ان گناہوں کی میں تفصیل نہیں بتا سکتا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، چاہے وہ گناہ آنکھ کا ہو، وہ گناہ زبان کا ہو، وہ گناہ کان کا ہو، وہ گناہ موبائل کی شکل میں ہو، وہ گناہ ٹی وی اور ڈراموں کی شکل میں ہو، وہ گناہ یہ جو ہمارے ہاں رمضانوں میں وہ کیا وہ پروگرام ہوتا ہے، کیا نام ہے اس کا، پتہ نہیں، جی تو پاکستان اور پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا. اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو پورے سال جو ڈانس کرنے والے ہیں، پورے سال جو گویے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو دین کا درس دیتے ہیں.